فارغ ہاں کرے زیادہ زیادہ کام کرے جانداری سان ایمانداری سان سہ گئی صاحب سہ گو مدیر آسن سہ گو نام نگار آسن یس پتہ ایمانداری سان پکہ برونٛہہ سماجس پکنائے سماجک معاملات تلے. یہ تو خوش قسمتی ہے میں کہوں گا میری کہ اس فنکشن میں میں آج سید مشتاق احمد کو سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن دے رہا ہوں. یہ اپریسیشن جو ہوتی ہے یہ ایڈمریشن یہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. یہ ان کو ملتی ہے جو سماج کے اندر اچھا کام کرتے ہیں. اس میں شک نہیں بہت سارے اس کے مستحق ہیں. تو میں یہ کہوں گا جو ہماری جمہوریت ہے جمہوریت کے 4 بڑے ستون ہیں کھمبے ہیں. سب سے بڑا کھمبا جو ہے وہ قانون سازیہ ہے جو قانون بناتی ہے. مثلا اس وقت پارلیمنٹ ہماری چل رہی ہے انڈیا میں بجٹ سیشن چل رہا ہے. ہماری جو منسٹر ہے وہ اس وقت بجٹ انٹروڈیوس کر دی ہے پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیچر کے اندر جو قانون بناتی ہے وہاں پر. تو یہ ایک اہم ستون ہے ہماری جمہوریت کا. اس کے بعد ایگزیکٹو ہے جس کو ہم اردو میں انتظامیہ کہتے ہیں جو ان قانونوں کو چلاتا ہے. اس کے بعد عدلیہ ہے عدلیہ جو انصاف کرتی ہے. یہ تیسرا ستون ہے تیسرا کھمبا ہے تیسرا مینار ہے ہماری جمہوریت کا. چوتھا جو مجھے لگ رہا ہے سب سے بڑا مینار جو ہے جو مجھے لگ رہا ہے جو ان سب پر نظر رکھتا ہے نگہداشت رکھتا ہے وہ صحافت کی دنیا ہے. وہ مراسلہ نگاری ہے نامہ نگاری ہے مراسلہ جس میں آپ سب لوگ کام کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو چوتھا ستون ہے اس جمہوریت کا مجھے لگ رہا ہے کہ مشتاق صاحب اس کا علم بردار ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے یہ علم دیے ہوئے ایک صحافی کا ایک مدیر کا ایک نامہ نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انصاف کی علم کو بلند کرے سچائی کی مشعل کو بلند کرے اور جمہوریت کو اس کی جو جمہوریت کی جو فائدے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لائے. ایک صحافی جو ہوتا ہے مدیر جو ہوتا ہے نامہ نگار جو ہوتا ہے جس کو آپ لفظ عام میں جرنلسٹ بولتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے لوگوں کے درمیان اور ایک سچویشن کے درمیان ایک قسم کا وہ ذریعہ بنتا ہے. اور سچویشن کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. یا گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس کے کام جو ہیں ان پر نظر رکھ کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو آج گورنمنٹ نے ایسی کیا آپ کے ساتھ اس طرح کرا ہے. کوئی غلط کام کرے کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ جو ہماری ہے جیسے میں نے شروع میں ہی ابتدا میں کہا یہ تو کام کرنے سے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے ایک حلف اٹھاتی ہے کہ ہم اس طرح کام کریں گے ہم اس آئین کے تحت کام کریں گے کوئی ناانصافی نہیں کریں گے. اگر کہیں ان کو نظر آتی ہے ناانصافی ایک صحافی کو ایک مدیر کو تو اس ناانصافی کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے. میں یہ کہوں گا جتنے بھی صحافی ہیں جتنے بھی ہمارے مدیر ہیں نامہ نگار ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ ہمیشہ انصاف کی علم کو بلند کریں سچائی کو بلند کریں. جو سماج کے اندر ناانصافیاں ہیں ان کو ایکسپوز کریں وہ لوگوں کے سامنے لائیں. مثلا آج کل ہم دیکھتے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں خودکشی کرتے ہیں. کیا وجہ کیا ہے وائی ریزن وجہ کیا ہے کیسے ہوا ہاؤ وائی کیسے کہاں کیوں یہ چیزیں ان کو لانی لوگوں کے سامنے. یا یہ تو لوگ یہ ڈرگس آج کل بہت زبردست استعمال کر رہے ہیں وائی وجہ کیا ہے. جب ہم بولیں گے وائی
اس کا مطلب ہے یا تو اس کو روزگار نہیں مل رہا ہے، یا تو اس کو اور پرابلم ہے، وہ تو جو اس کو چیئر لیسنس ہے، سٹرین ہے، سٹرس ہے، یا اس کی وجہ سے ہے، یا اس کا ذہن جو ہے وہ تو یہ جو آج کل وہ جو ٹی وی پر لگا ہے، فون پر لگا ہے، موبائل پر لگا ہے، 24 گھنٹے اسی کے ساتھ رہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا ذہنی طور کمزور ہو جاتا ہے، ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے. تو یہ وائی دیکھنا ہے کیا وجہ ہے، تو کیوں ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا. یہ چیزیں آج کل کے مریض کو لوگوں کے سامنے لائی ہیں، کیونکہ وہ ایک انٹرمیڈیٹ ایجنسی ہے. وہ ایک انٹرمیڈیٹ ایجنسی مطلب ایک ذریعہ ہے، وہ ایک قسم کا ایجنٹ ہے. لوگوں تک پہنچانی یہ ساری چیزیں اس کو پہنچائیں گی، مگر ٹروتھفلنس ہونی چاہیے. جیسے آج کل کے جو جرنلسٹ ہیں جو برج کا کام کر رہے ہیں، میں یہ کہوں گا آج کل کا جو جرنلسٹ ہے اس کے بہت چانس ہے آگے جانے کی. اچھے لوگوں سے ملتا ہے، بڑی بڑی شخصیات سے ملتا ہے، اس کے پاس پریس کارڈ ہے، جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے وہاں یہ جا سکتا ہے. تو یہ ایک 24 گھنٹے یہ تو بالکل بزی رہتا ہے. اس کا دن جو ہے وہ برابر پورا میں یہ کہوں گا 12 گھنٹے بالکل بزی رہتا ہے. یہ تو بیکار نہیں ہے. اگر یہ چاہیے تو بہت کچھ آگے جا سکتا ہے، بہت آگے جا سکتا ہے. تو اس کے لیے بہت سارے چانسز ہیں، بہت سارے مواقع ہیں آگے جانے کے. اگر وہ کوشش کرے گا آگے جانے کے لیے تو وہ آگے جا سکتا ہے، کیونکہ ان میں صلاحیت ہے. ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، مدیر ہیں، ان میں صلاحیت بہت ہے، یہ آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل. اگر ہم سید مشتاق صاحب کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بالکل جرنلزم کا جو یہاں پہ یہ کہیں گے جو جنم ہوا ہے خاص کر سب ڈویژن گلمرگ میں، اس میں جو مشتاق صاحب کا خاص رول رہا ہے. خاص بات آج اس کو یہاں پہ ایوارڈ سے نوازا گیا، کافی خوشی ہوئی. اور باقی جو یہاں پہ جو جڑے ہوئے ہیں، جو کام کرتے ہیں کئی ایجنسیوں کے ساتھ، تو یہی توقع رہے گی ان سے تو وہ بھی اچھا کام کرے. اس طرح سے وہ ایوارڈ لے کر پورے علاقے کا نام نہیں بلکہ گھر کا نہیں پورے دیش کا نام روشن کرے. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک ہونہار جرنلسٹ سید مشتاق صاحب جس کو آج ایوارڈ سے نوازا گیا، واقعی یہ اس ایوارڈ کے مستحق تھے. کیونکہ اس سے پہلے بھی جب یہ اس میدان میں نہیں تھے، میں اس کو تب سے بھی جانتا ہوں جب یہ چھوٹا. بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس کو ایوارڈ دیا گیا، کیونکہ جب فلڈز آئے 2024 کے، اس وقت بھی مشتاق صاحب جو 2014 کے مشتاق صاحب آگے تھے ہمارے علاقے میں. جہاں کبھی کوئی مشکل درپیش تھی وہاں پر اس نے اس کو اجاگر کیا اور اس کا سدباب کیا. اسی طرح کووڈ-19 میں بھی یہ آگے تھے. کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کو سب سے پہلے پتہ ہوتی تھی. یہ اپنی میڈیکل ٹیم لے کر وہاں آتے تھے اور ہمارے علاقے میں اس نے جگہ جگہ اس کا علاج بھی کرایا اور اس کا سدباب بھی کرایا، اور ہم اس طوفان سے بھی بچ گئے. اس کے لیے بھی یہ مستحقی اس ایوارڈ کی. بہت بہت شکریہ ہے کہ مجھے اس قابل سمجھا. اور اس کے بعد جو ہمارے یہاں پہ ہر دل عزیز جو ہمارے جموں کشمیر کا تارہ ہے، میں صرف جموں کشمیر کا تارہ نہیں کہوں گا، میں پوری دنیا کا کہوں گا. وہ اس لیے کہ میدان جو تعلیمی میدان میں اس کے جو ہمارے اسکالر کے ہمارے ڈاکٹر پروفیسر عبدالجبار گوکھامی جو ہیں یہاں پہ، جو جبار صاحب ہیں، ان کی دین اس طرح ہے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو پڑھایا ہے جو اس وقت آؤٹ آف دس کنٹری جاب کرتے ہیں اور اس کنٹری میں بھی کرتے ہیں. اور اگر جموں کشمیر کی بات کریں گے، یہاں پہ جتنی بھی ساری ایڈمنسٹریشن اس وقت وہ ہے جو IAS IPS اس وقت فائز ہے، ان پوسٹوں پر فائز ہے، تو وہ پروفیسر صاحب کی اسی کی شان ہے، انہی کی بدولت ہے کہ انہوں نے ان کو پڑھایا لکھایا ہے. اور یہ ہماری آن بان شان ہے. یہ پروفیسر صاحب جو کہ گوکھاما میں رہتے ہیں، جن کا نام ہے ڈاکٹر پروفیسر عبدالجبار صاحب، جو گوکھاما کنزر ٹنگ مرگ میں رہتے ہیں. اور آج میں بہت خوش ہوں کہ ان کے مبارک ہاتھوں سے مجھے اس ایوارڈ سے نوازا گیا، جس میں انہوں نے مجھے بے باک صحافی کا ایک اعزاز دیا ہے، ایک ایوارڈ دیا ہے، جس کی مجھے لگ بھگ میں نے نیشنل انٹرنیشنل ایوارڈز لیے ہیں یا سب ڈویژن لیول پہ یا اسٹیٹ لیول پہ، لیکن اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے آج ہے، کیونکہ آج مجھے جموں کشمیر کے ایک تارے نے اپنے ایوارڈ سے نوازا ہے. وہ ہے بے باک صحافی، اور وہ مجھے دیا ہے ڈاکٹر پروفیسر عبدالجبار صاحب جو گوکھاما میں رہتے ہیں. آئی ایم ویری تھینکفل آلسو جو ورکنگ جرنلسٹ ایسوسیشن ٹنگ مرگ جو ہماری ہے، جس کے بالکل شانہ بشانہ یہاں پہ ہمارے ساگر صاحب ہیں، جس کے یہ بانی ہیں.
اور نظر گزر رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈار اشفاق صاحب ہیں، بانی ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں، یا سید مدثر صاحب یہاں پہ ہیں، یا ہمارے ہر دل عزیز یہاں پہ سوشل ایکٹیوسٹ محمد اکبر نجار صاحب ہیں، اور بلال صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے ہیں PR نیوز سے جو کام کر رہے ہیں۔ میں ان تماموں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے وقت وقت پر گائیڈنس بھی کی، اور جنہوں نے مجھے ساتھ بھی دیا۔ یہ جتنا بھی ہے اس وقت، یہ انہی کی بدولت ہے۔